الرحمن الرحیم. ہم لوگ اس وقت بندر عباس میں مسجد میں ہیں. اہل سنت کی مسجد جامع داماہی مسجد کا نام ہے، اور ہمارے ساتھ مولانا صاحب ہیں، یہاں کے پیش امام صاحب ہیں. ان کو اردو نہیں آتی تو میں فارسی میں یہ کہیں گے، میں اردو میں ترجمہ کروں گا، اور یہاں پر تھوڑا سا ان سے بات کریں گے کہ یہاں پہ ماحول کیا ہے. جگہ خسته نباشید. خیلی خوشحال هستیم که پیش شما رسیدیم اینجا. شما شاید میدونید که در هندوستان ما 250 میلیون مسلمان داریم، یعنی یہ تعداد خیلی زیاد مسلمان در هندوستان داریم و آنها میخوان بدانند که در ایران مثلا چه وضع هست، سنی ها شیعیان چطور هستند. یعنی یه توضیح کلی اگر بدید که اینجا زندگی جامع که برای مردم هندوستان من ترجمه بکنم. خواهش میکنم. البته در اون حد نیستم که بخوام توضیح چیزی بدم. خواهش میکنم. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. اما بعد، بنده عضو بسیار بسیار کوچکی از جامعه اهل سنت هستم و عضو خیلی کوچکتر از جامعه بزرگ ایران. ترجمہ کنم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں اور اہل سنت جماعت کا ایک چھوٹا سا خادم ہوں اور پورے ایران کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوں. زنده باشه، سلام بمون. و الحمدلله رب العالمین، ما که در جنوب که هستیم شکر خداوند، مردم با هم مشکلی ندارن، در کنار هم دارن زندگی میکنن. بنده الان کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر جو جنوب میں ساؤتھ میں رہتے ہیں، ساؤتھ ایران میں، ہم لوگ یہاں بہت محبت سے رہتے ہیں اور ہمیں کوئی آپس میں پرابلم نہیں ہے، اور 20 سال سے میں اسی مسجد میں امام جماعت ہوں. و الحمدلله رب العالمین، مردم در کنار هم زندگی میکنن، مشکلات با هم هستن، در خوشی ها و شادی ها با هم هستن. مردم کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ چاہے شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں، جو بھی ہم لوگ ہوں، ہم سب لوگ مل کے ایران کے ذرے ذرے کے لیے ہمارے دلوں میں محبت ہے، اور ہم لوگ چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو، ہم لوگ ہمیشہ چاہے شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں ہمیشہ ساتھ میں رہتے ہیں. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ جانتے ہوں گے کہ جس طریقے سے جب عراق نے حملہ کیا تھا اور جنگ ہوئی تھی، اس کے اندر زاہدان سے، جنوب سے، بندر عباس سے، ہر جگہ سے ایران میں اہل سنت کے کئی شہید تھے جنہوں نے یہ جنگ میں دفاع کیا اور اپنے وطن کے لیے اپنی جان دی، اور ہم لوگ آمادہ ہیں اسی طریقے سے اپنے وطن کے دفاع کے لیے. و گفتم که در خوشی ها و شادی ها مردم با هم هستن. روز سه شنبه و تا چهارشنبه ما 2 تا تشییع جنازه داشتیم اینجا داخل یکی از مقبره های بندر عباس، اینجا دفنشون کردیم. خوب کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ابھی پچھلے ہی ہفتے میں جیسا خوشی اور غم میں ہم ساتھ میں رہتے ہیں، تو یہیں پر ایک تشییع جنازہ ہوا تھا، تدفین کا تھا. تو وہاں پر جو خانم تھی وہ ان کی شادی اہل سنت کے یہاں ہوئی تھی، جن کے یہاں فوت ہوا تھا، جو اس دنیا سے گزرے تھے. تو کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے ایک حج، اس میں حجی چه گفتی؟ حاج احمد علی زاده، شیخ احمد علی زادے صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی اسی طریقے سے کوشش کی کہ ہمیشہ یہاں پر وحدت اور مسلم یونٹی اور آپس میں ایک دوسرے کے دل جڑے رہیں، اس کے لیے کوشش کرتے رہیں. وہ و روز چهارشنبه هم برعکس، یعنی بازم یه بزرگواری از همین محله ما وفات کردن بر اثر تصادف، و ایشون کسی بودن که خودشون سنی بودن. یہ کہہ رہے ہیں کہ وینسڈے کو ایک اور یہاں پر وفات ہوئی، وہ برعکس تھا کہ وہاں پر جو آغا تھے وہ شیعہ تھے اور خانم جو ہے وہ سنی تھی. تو اس قسم کا ماحول یہاں پر بندر عباس میں آپ کو بہت آسانی سے عمومی طور پر ملے گا. و این قضیه حالا نه بحث ازدواج، مدرسه که باشه داخل کنار هم درس میخونن، دانشگاه باشه درس میخونن. کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ شادی کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ سکولز میں جائیں گے، یونیورسٹیز میں جائیں گے، الگ الگ جگہ آپ جا کے دیکھیں گے تو شیعہ سنی ساتھ میں. حتیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں قرآن کی کلاس ہوتی ہے، قرآن کی کلاس میں شیعہ بھی آتے ہیں، شیعہ بچے بھی آتے ہیں، یہیں پر آ کے وہ شیعہ بچے بھی قرآن پڑھتے ہیں. تو کوئی یہاں پر اس قسم کا اختلاف نہیں، ہم لوگ سب ساتھ میں ایک دل کے ساتھ رہتے ہیں. و حالا تو درسشون، تو قرآنشون، تو ادارجاتشون، شما هر ادارجات بری، حالا رئیس یک اداره اهل سنت و برادران تشیع نزد اون کارمند هستن، یا برعکسش
کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر صرف ایسا نہیں ہے بلکہ آپ کسی آفس میں چلے جائیں یا گورنمنٹ آفس میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ کہیں پر ایک شیعہ مینیجر ہے اور اہل سنت وہاں پر جو ہے ان کے ہاتھ کے نیچے کام کر رہے ہیں، کہیں پر اپوزٹ ہے کہ اہل سنت مینیجر ہے اور وہاں پر شیعہ جو ہیں وہ ان کے انڈر میں کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک نارمل سی چیز ہے، نارمل زندگی ہے. کہہ رہے ہیں کہ شیعہ سنی ایسے رہتے ہیں جیسے کہ یہ انگلیاں ہیں، اور یہ انگلیاں جیسے اگر مل جاتی ہیں تو مشت بن جاتی ہیں، ایک طاقت اور قوت و قدرت بن جاتی ہیں. ہم لوگ تمام لوگ یہاں پر چاہے جس بھی مسلک کے ہوں اسی طریقے سے محکم طریقے سے ہم لوگ ساتھ میں رہتے ہیں. و الحمدلله رب العالمین که یعنی در مشکلاتی که برای مملکت ممکنه پیش بیاد همه حاضر هستن که براش جان بدن، هرچند که گاهی وقتها هم ممکنه حالا افرادی هستن که با غرض میان اختلاف میاندازن، با غرض میان این جامعه رو از هم بپاشونن، با غرض میان. کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر جو ہے بہت آپس میں محبت سے رہتے ہیں، اور اس کے اندر کہہ رہے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شیعہ ہو چاہے سنی ہو، ہر انسان اس ملک کے لیے، اس عظیم ملک کے لیے اپنی جان بھی دینے تیار ہے. اگر ضرورت پڑے، جب مشکل آئے تو ہم لوگ سب ساتھ میں ہیں، وحدت سے اس ملک کے لیے ہم لوگ مقابلہ کریں گے. اور ساتھ ہی میں کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے علماء چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے وہ سنی ہوں، ان کے اندر یہ فہم ہے، اتنے سمجھداری ہے کہ وہ لوگ آپس میں اختلاف کو ہونے نہیں دیتے. اگرچہ ہم یہ مانتے ہیں کہ کچھ لوگ غرض ان لوگوں کا ہے کہ وہ قوموں کو بانٹیں، لیکن ہمارے علماء کی سمجھداری یہ ہے کہ وہ قوموں کو متحد کرتے ہیں اور قوموں کو یونائٹ کر کے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. چاہے شیعہ علماء ہو چاہے سنی علماء ہو، ان کا اس میں بڑا کردار ہے. و در این ایامی که جنگ تحمیلی سوم که بود این چند مدت که بالاخره از 9 اسفند ماه این جنگ شروع شد، الحمدلله رب العالمین تمامی علمای اهل سنت روی منابر خودشون در محکوم کردن این جنگ تحمیلی و این چیزی بهش میگن تعرضی که به خاک مملکت ما شد، همهشون یک دست در روی منابر، در جلسات خصوصی، در کلاس ها همه گفتن. کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی یہ جنگ شروع ہوئی 28 فروری کو، اور اس مملکت کے پدر نے ایک باپ کو جب شہید کیا گیا تو ہم لوگ سب حاضر تھے، ہم لوگ سب نے لیٹرز لکھے، کنڈیم کیا. اور ہم ٹرمپ ہو چاہے جو بھی ہو، وہ جس نے اگر کسی ملک پر حملہ کر کے اس ملک کے سب سے بڑے شخص کو، اس ملک کے پدر کو اگر شہید کر دیا جائے تو ہم نے اس کو محکوم کیا. اور بلکہ ہم نے یہ آمادگی کا اظہار کیا کہ اگر جہاں ضرورت پڑے گی جہاد کے لیے، اس راہ میں کوشش کے لیے، دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے، ہم لوگ سب مل کے دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے. خیلی ممنون. خسته نباشید. چیزی که بالاخره تو بس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے مسجد شیعوں کی، سنیوں کی مسجد ہے، سامنے شیعوں کی مسجد ہے، اور ہم لوگوں کے یہاں الحمدللہ ساری چیزیں مل کے محبت سے ایک ساتھ ہوتی ہیں. تو یہ پیغام دے رہے ہیں. اینجا مدرسه هم دارید، مکتب برای اهل سنت؟ بله، ما داخل خواجه عطا مدرسه دینی اهل سنت و جماعت بندر عباس هست که به کوشش شیخ زیایی رحمت الله، شیخ محمد زیایی رحمت الله علیه برپا شده، تقریبا نزدیک به 30 سال به بالا هست و الحمدلله رب العالمین شاخه های اون الان هم با حمایت دولت و رهبر معظم انقلاب که الحمدلله رب العالمین دیگه کہہ رہے ہیں الحمدللہ یہاں پر اہل سنت کی مسجد، مدرسے ہیں، مکتب ہیں جہاں بچے جا کے پڑھتے ہیں. کہہ رہے ہیں 30 سال سے یہاں پر ہیں، یعنی انقلاب کو آ کے جو ہے 47 ایئر سے زیادہ ہو گئے، یعنی انقلاب کے بعد یہ مدرسے بنے. اور کہ ابھی انہوں نے کئی شہروں کے نام لیے، میں سب کا نام یاد نہیں ہے مجھے، لیکن جو بھی شہروں کے نام لیے انہوں نے، یہ کہہ رہے ہیں یہ تمام شہروں میں خود اہل سنت کے مدرسے ہیں، مکتب ہے. یہاں کی گورنمنٹ انہیں سپورٹ کرتی ہے، رہبر معظم انہیں سپورٹ کرتے تھے، اور اہل سنت بھی انہیں سپورٹ کرتے ہیں، شیعہ لوگ بھی انہیں سپورٹ کرتے ہیں. تو یہاں پر آزادی کے ساتھ اہل سنت اپنے مدرسے، اپنے مکتب چلاتے ہیں، اور وہاں پر دینی تعلیم اپنے فقہ اور اپنے اصول کے حساب سے اپنی اگلی نسل کو بتاتے بھی ہیں. کلام آخر منم تکمیلش بکنم، ببخشید. بله، نه خواهش میکنم. نه خیلی خوبه. الحمدلله رب داخل بندر عباس نزدیک 28 تا مسجد اہل سنت داریم. کہہ رہے ہیں کہ بندر عباس میں 28 مسجد اہل سنت کی ہیں، اور اس میں سے 5 مسجد جو ہے وہ جامع مسجد ہے جو بندر عباس کے شہر کے اندر ہیں.
و الحمدلله رب العالمین داخل تک تک این مسجد هر 25 تا چاہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام مسجدوں میں چاہے وہ گرمی کا موسم ہو، یہاں پر چھٹیاں ہوتی ہیں گرمی کے موسم میں، یا ٹھنڈی کا موسم ہو، اس میں بچوں کے لیے قرآن کی کلاسز ہوتی ہیں ان تمام مسجدوں کے اندر. و کل روستاهای بندر عباس، حالا شاید نزدیک 60-70 تا روستا که باشه، تقریبا بالای 150 تا مسجد هست و کہہ رہے ہیں بندر عباس اور اس کے اطراف میں ٹوٹل ملائیں گے تو تقریباً 160 مسجدیں اہل سنت کی ہیں. همه این مساجد الحمدلله رب العالمین خودشون کار خودشون رو انجام میدن و یعنی این چنین نیست که حالا بگن مثلا تو مملکتی که برادران تشیع هستن. کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام مسجدوں میں کلاسز ہوتی ہیں اپنے فقہ کے حساب سے، اپنے دین کے حساب سے، اپنے مسلک کے حساب سے. ایسا نہیں ہے کہ مسجد بنانے میں کوئی روک ہے یا کوئی، کیونکہ شیعہ زیادہ ہیں تو وہ کہتے نہیں ایسا نہ کریں ایسا کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہاں پر سب لوگ مل کے محبت سے، سب کو اختیار ہے اپنے دین کے حساب سے، اپنے مسلک کے حساب سے، اپنے فقہ کے حساب سے، اپنی تفسیر کے حساب سے اپنی قوم کو بتانا کہ ان کا دین کیا ہے. اس کی پوری آزادی یہاں پر اس جامع کو موجود ہے. و یک نکته آخر این که الحمدلله رب العالمین اینقدر از آزادی در بیان عقیده و فقه خودمون و روی منبر خودمون الحمدلله رب العالمین آزاد هستیم که شاید کشورهای حاشیه خلیج فارس بدون اجازه اوقاف. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خلیج فارس جو پورا ایریا ہے، یہاں پر جتنی بھی آپ دیکھیں گے کنٹریز ہیں، وہاں پر ممبر پہ جا کے کوئی اگر کوئی بات کہے گا تو اسے اوقاف سے پہلے اگری کرانا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر اہل سنت آزاد ہیں، اپنے ممبر پہ جائیں، جو چیز ان کے دین اور مسلک اور فقہ کے مطابق صحیح ہے، ان کو پوری آزادی ہے کہ اپنے ممبر پر، اپنی مسجدوں میں جو ان کا دین، ان کا مسلک سکھاتا ہے اس کی وہ تبلیغ کر سکتے ہیں. انشاءالله که الله سبحانه و تعالی این سلامتی و امنیت در بدن و در وطن رو برای همه امت اسلامی در جای جای عالم اسلامی قرار بده، همچنین که اینجا مردم در کنار هم هستن بتوانند در جاهای دیگر هم. کہہ رہے ہیں کہ ہماری دعا یہ ہے کہ تمام لوگ دنیا میں جہاں بھی رہتے ہیں وہ اسی طریقے سے آپس میں محبت سے رہیں، جس طریقے سے ہم نے دیکھا تاریخ میں رسول اللہ، ان کے اصحاب اور اس کے بعد کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں جیسے لوگ رہتے تھے اسی طریقے سے امت مسلمہ میں ہمیشہ وحدت رہے. یہ پیامبر مردم ہندوستان اگر میخواهید بگید که این وحدت چه ارزش داره و مثلا چون ما 250 میلیون مسلمان داریم ولی تضعیف هستیم اونجا، یعنی ضعف داریم، مشکلات داریم. چیزتر از اون هستم که بخوام بالاخره نصیحتی یا پیام خاصی بدم. پیام خاص ما پیام قرآن هست. بله بله، پیام قرآن هست که اگر الله سبحانه و تعالی کسی رو به عنوان ولی امری برایشون انتخاب کرده، حالا ممکنه در هر جامعه فرق بکنه. کہہ رہے ہیں کہ ہر سماج میں جو ولی امر آپ کا جو حاکم ہے، جو ولی امر ہے، جو دینی لحاظ سے اس کی اتباع کرنا ہر ایک کے لیے واجب ہے، اور اس کی ہدایت کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ مسلمان آگے بڑھ سکیں. اور جو بھی قوم ٹکڑوں میں بٹ جائے گی وہ قوم ہمیشہ کمزور ہوگی. اس لیے ان کو قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے کہ آپس میں اختلاف نہ کرو، تفرقوں میں نہ پڑو، فرقے بازی میں نہ پڑو، بلکہ متحد ہو جاؤ. و قدرت الله و توان الله سبحانه و تعالی همراه با جماعت هست. جایی که جمع هستن و اتحاد هستن، ید الله مع الجماعه، دست خداوند همیشه همراه با جماعت هست. کہہ رہے ہیں ہندوستان کے مومنین کے لیے پیغام یہی ہے کہ رسول اللہ نے بھی یہی کہا کہ ہمیشہ یونائٹڈ رہو، دین بھی ہمارا یہی کہتا ہے کہ ہمیشہ یونائٹڈ رہو. اور دشمن چاہتا ہے کہ تم وہ جس طریقے سے ایک گلے پر حملہ کرتا ہے، اور وہ جو ان حیوانوں میں جدا ہو جاتے ہیں وہ ہمیشہ دشمن کے نگاہوں میں رہتے ہیں، دشمن ہمیشہ انہیں اٹیک کرنا چاہتا ہے. تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ مسلمان متحد رہیں، آپس میں تفرقہ نہ کریں تاکہ دشمن ان کے آپس کے اختلاف سے فائدہ نہ اٹھا سکے. بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر. محمد ایمانی صاحب ہیں یہاں پر، ان سے ہم نے بات کی، گفتگو کی اور پیغام دیا یہ اتحاد کا، وحدت کا. اور مجھے خود بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں اتنے دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں اور میں یہ پیغام ہندوستان کے مومنین اور کل دنیا کے مومنین کو، اردو زبان والوں کو یہ پیغام دے پا رہے ہیں کہ اتحاد میں ہی طاقت ہے، اور اسی سے انشاءاللہ دشمن ڈرتا ہے.
اور اسی سے امت مسلمہ انشاءاللہ ایک دن دشمن کو نابود کرے گی انشاءاللہ. ذره ذره خاک وطنشون میتپه و حاضر هستن که برای اون هر کاری بکنن. همونطور که شاید شما خبر داشته باشید بدونید که در 8 سال جنگ تحمیلی هم الحمدلله رب العالمین از جامعه اهل سنت هر کدوم از مملکت خودمون چه زاهدان باشه چه کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ چاہے شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں جو بھی ہم لوگ ہوں ہم سب لوگ مل کے ایران کے ذرے ذرے کے لیے ہمارے دلوں میں محبت ہے اور ہم لوگ چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو ہم لوگ ہمیشہ چاہے شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں ہمیشہ ساتھ میں رہتے ہیں. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ جانتے ہوں گے کہ جس طریقے سے جب عراق نے حملہ کیا تھا اور جنگ ہوئی تھی اس کے اندر زاہدان سے جنوب سے بندر عباس سے ہر جگہ سے ایران میں اہل سنت کے کئی شہید تھے جنہوں نے یہ جنگ میں دفاع کیا اور اپنے وطن کے لیے اپنی جان دی اور ہم لوگ آمادہ ہیں اسی طریقے سے اپنے وطن کے دفاع کے لیے. من اسم پدرم حسین عمومم حسن بود خدا رحمتش بکنه. کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جب بھی ٹریول کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آتا ہے اس شہر میں نیا تو اس کو کہا جاتا ہو کہ بھائی یہاں سنی آپ کو ایسا کر دیں گے یا کہتے ہیں شیعہ آپ کو ایسا کر دیں گے. تو یہ سب دشمنوں کی سازش ہے. پھر بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ اہل بیت سے کتنی محبت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میرے والد کا نام حسین ہے میرا نام محمد ہے میرے چاچا کا نام حسن ہے میری بیٹی کا نام فاطمہ ہے. تو بولے یہاں پر اہل سنت محبت چاروں خلیفہ کو بھی کرتے ہیں لیکن اہل بیت کے لیے خاص رتبے کے قائل ہیں اور اہل بیت سے خاص محبت اور انسیت ہے. اور آپ کو شاید ہی کوئی گھر ملے گا جہاں پر محمد علی فاطمہ حسن اور حسین کسی کا نام نہ ہو. یعنی یہاں پر ہر گھر میں آپ کو پنجتن کے نام ملے گا. یہ خاص